اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، میں عامل امداد حسین ہاشمی جھنڈیر آپ کی خدمت میں جس ویڈیو کا رویہ لایا ہوں وہ ہے عطارد کا برج جوزہ میں مستقیم ہونا 24 جولائی تا 5 اگست 2026۔ تو اس کے 12 برجوں پر کیا اچھے اثرات پڑیں گے، کیا برے اثرات پڑیں گے، کون سا برج اس سے بڑا بینیفٹ حاصل کرے گا اور کون سے برج اس کی دشمنی کی نظر ہوں گے جس سے ان کو نقصان اٹھانا پڑ جائے گا، اور وہ کون سے برج ہوں گے جو آزاد رہیں گے نقصان سے بھی اور احتیاط سے کام لے کر وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو ویڈیو سے واک آؤٹ ہونے کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جن برجوں کو بہت فائدہ ہوگا وہ ہے جوزہ، سنبلہ، میزان، دلو، حمل اور اسد اور جدی۔ ان پر بہت اچھا اثر پڑے گا۔ جو میانہ رہیں گے سور، سرطان اور حوت، یہ میانہ رہیں گے۔ جو نقصان میں رہیں گے وہ عقرب اور قوس ہیں۔ تو یہ اگر یہاں سے کوئی دیکھ کر ختم کرنا چاہے ویڈیو سے واک آؤٹ ہو سکتا ہے، لیکن اب ہم چلتے ہیں پرسنل کہ کس برج کے کس خانے پر لگے گا اور کیا فائدہ دے گا۔ تو برج حمل کے خانہ نمبر 3 پر لگنے سے ایریز برج حمل کے، تو ان کو فائدہ ہوگا کس چیز میں؟ عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، بہن بھائی ساتھ دیں گے۔ اندرون ملک سیاسی، سماجی، اقتصادی سفروں میں ان کو کامیابی ہوگی اور ان کا حادثہ نہیں ہوگا۔ برج ثور کے لیے یہ میانہ حالت ہے۔ ان کے ذرائع آمدنی اگر احتیاط نہ کیا تو نقصان دیں گے، اگر احتیاط کیا تو فائدہ دیں گے، اگر احتیاط کیا تو کوئی مفت دولت بھی مل سکتی ہے، اگر احتیاط نہ کیا تو اپنی جیب سے دولت بھی چوری ڈاکہ کی نظر ہو سکتی ہے۔ برج جوزہ کے لیے یہ بہترین حالت ہے۔ برج جوزہ کے خانہ نمبر 1 پر لگے گا۔ ان کی شخصیت، حیثیت آسمان کو چھوئے گی۔ سیاسی، سماجی، معاشی، مذہبی سطح پر یہ اعلیٰ سطح پر رہیں گے۔ محفلوں کی جان ہوں گے۔ لوگ ان کے گرویدہ عاشق دیوانے ہوں گے۔ اگر ان کے کوئی کام لوگوں کے ساتھ پھنسے ہیں، جیسے راضی نامہ ہوتا ہے، کوئی کیس مقدمات ہوتے ہیں، کوئی انٹرویو یہ وغیرہ، اس میں یہ بڑے کامیاب نظر آتے ہیں، حیثیت، شخصیت بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ برج سرطان کے خانہ نمبر 12 پر لگنے سے برج سرطان والوں کو اپنے دشمنوں سے احتیاط کرنا ہوگا اور اخراجات پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ سایہ، جادو اور بد نظرات سے بچنے کے لیے متعوذین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور آیت الکرسی پڑھنا پڑے گی اس دوران۔ اور ایمیگریشن کے مسائل بھی ان کے خراب ہو سکتے ہیں سرطان برج والوں کے، بیرون ملک سے دشمنوں کی سازش کی وجہ سے وطن واپس آ سکتے ہیں۔ اسد برج کے خانہ نمبر 11 پر لگنے سے دوست و احباب اسد برج کا ساتھ دیں گے۔ خواہشات دل جو دم توڑ چکی تھیں اب وہ پوری ہوں گی۔ خاص طور پر ایک بات، وہ مال جو آپ نے سٹور کر رکھا تھا بیچنے کے لیے اب وہ فائدہ دے گا اگر بیچو گے۔ سنبلہ برج کے خانہ نمبر 10 پر لگنے سے ان کا کاروبار بلند رہے گا، مارکیٹ ویلیو بڑھے گی۔ نیا کاروبار یا جاری کاروبار میں سرمایہ لگائیں تو ان کا سرمایہ بڑھے گا اور کاروبار بڑھے گا۔ کاروبار ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک لے جا سکتے ہیں۔ کاروباری جو بھی فیصلہ کریں گے کامیاب ہے، اپنے پروڈکٹ کی وجہ سے بڑے مشہور بھی ہو سکتے ہیں۔ برج میزان کو بہت فائدہ ہے۔ خانہ نمبر 9 میں ماں کی صحت درست ہوگی، مذہب میں دلچسپی ہوگی، حج زیارات کے سفر پیش آئیں گے، غیر ملک جانے کے راستے کھلے ہیں، اعلیٰ تعلیم مقابلے کے امتحان دینے والے لڑکے پاس ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ اگر کسی اور بیرون ملک یونیورسٹی میں اپلائی کرو تو کامیاب ہیں۔ نیٹ سے پیسہ کمانے والے لڑکے بڑے کامیاب نظر ہیں، بہت پیسہ کمائیں گے۔ قانونی الجھنیں آپ کی سلجھ جائیں گی میزان برج والوں کی۔ عقرب برج کے لیے بہت خطرہ ہے۔ عقرب برج کی زندگی موت انشورنس کلیم مقدمات الٹے جا رہے ہیں۔ زندگی موت کی نظر ہو سکتی ہے، مالی معاہدات ٹوٹ سکتے ہیں، قرضے میں ڈوب سکتے ہو، بے گناہ قید بھی آپ ہو سکتے ہیں۔ عقرب برج والوں کے لیے یہ ٹرانزٹ بڑا خطرناک ہے۔ یہ 10-12 دن جو ہے نا بڑے احتیاط سے عقرب برج والے گزارے، ورنہ یہ کیس مقدمات، بے گناہ قید ہو سکتے ہیں، یہ قرضے میں ڈوب سکتے ہیں، مالی دھوکہ ہو سکتا ہے، یہ بہت احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ قوس برج والوں کے اوپر بھی بہت برا اثر آ رہا ہے۔ سیکریٹریٹ والے بیوی کو جو ہے نا بیوی روٹ سکتی ہے، شراکتی کاروبار ٹوٹ سکتا ہے، شراکتی کاروباری معاہدات ٹوٹ سکتے ہیں، اور میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا نوبت طلاق تک جا سکتی ہے۔
اور جن کی شادیاں طے ہیں وہ شادیاں ٹوٹ سکتی ہیں، نکاح ختم ہو سکتے ہیں. تو ان چیزوں میں قول فعل تحریر تقریر میں احتیاط کریں، ورنہ لڑائی جھگڑا جدائی کے لیے تیار ہیں. برج جدی کے خانہ نمبر 6 پر لگنے سے برج جدی والوں کو بیماری سے شفا ملے گی، ملازمتی ترقی ملے گی، افسران بالا حکام بالا ان کا ساتھ دیں گے، کام کی جگہ دفتر میں بھی ان کا ساتھ ہوگا اور ان کے کام اور ان کی محنت کی پذیرائی ہوگی. جلو برج کے خانہ نمبر 5 پر لگنے سے جلو برج والوں کو بڑا فائدہ ہے. بے اولاد جو جلو برج والے ان کو جو اولاد ہوگی، جوان اولاد کے مسائل، جاب منگنی شادی حل ہوں گے. اس کے علاوہ آپ کی محبت آپ کا ساتھ دے گی، اس کے ساتھ منگنی ہو سکتی ہے. آپ کی قسمت بلند رہے گی، پرائز بانڈ لاٹری سٹھا جوا اندازہ کے کاموں میں آپ کے بڑا انعام نکلنے کا چانس ہے. حوت برج کے خانہ نمبر 4 پر لگنے سے حوت برج والوں کو سواری تباہ ہو سکتی ہے، نئی سواری کا حصول ممکن نہ ہوگا. زمین جائیداد کی خرید و فروخت بہت نقصان دے سکتی ہے اور اس میں بہت احتیاط کریں. سواری تباہ ہو سکتی ہے، نئی سواری کا حصول بھی ممکن نہ ہوگا. تو یہ تھی ٹرانزٹ عطارد کی، جو کہ برج جوزہ میں مستقیم ہو رہا ہے، اور پھر اس کے جو فائدے ہیں اور جو نقصان ہیں وہ میں نے بتایا. اب کرنا کیا ہے؟ بدھ والے دن یا مت آلو 541 بار پڑھو اور صدقہ باجرہ دو. تو یہ جو ہے نا، جن پر یہ رجتیں آ رہی ہیں ان پر یہ رجتیں نہیں آئیں گی، اور جن پر یہ فائدے آ رہے ہیں ان کے فائدے زبردست فائدے میں چلے جائیں گے. تو اس لیے آپ بدھ والے دن باجرہ صدقہ کر سکتے ہیں یا ثابت رنگ کی کوئی چیز، اور یہ جو ہے نا آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی زیادہ پڑھنے والا ہو تو وہ آیت بھی پڑھ سکتا ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. تو یہ اس کی اصل تعداد 2667 ہے، لیکن اگر ان سب کو جمع کر دو تو یہ 2618 21 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہے ٹرانزٹ جو کہ جوزہ عطارد کا جوزہ میں ہوگا، اپنے ہی گھر میں. تو آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کتاب کو جان، بیمار کو شفا، مسافر کو منزل، بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے. اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین.